بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور اس کی دی ہوئی پاک چیزوں کو۔ آپ کہیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو ہیں ہی، خصوصاً انہی کے لیے، اور ہم جاننے والے لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے لیے زینت اور نفع کے حصول کا باعث ہو وہ حلال ہے۔ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے نفع کے حصول کے لیے اور زینت کے لیے وہ حلال ہے، ما سوا اس کے کہ جس کی حرمت یا کراہیت قرآن میں، حدیث پاک میں نص سے موجود ہو۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا جس چیز کے حصول میں مسلمانوں کے لیے ضرر ہو اس کا ترک کرنا واجب ہے، فائدہ ہے جائز ہے، نقصان ہے منع ہے۔ اچھا جی، مسلمانوں کے لیے جو تکلیف دہ چیزیں ہیں وہ منع ہے، کہاں پہ ہے؟ سورہ البقرہ 195 نمبر آیہ مبارکہ ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جان بوجھ کے ایسی چیز کا استعمال کرنا، دیکھیں کھانا کھانا جائز ہے، پانی پینا جائز ہے، لیکن حد سے زیادہ کھا دینا جو انسانی صحت کے لیے، چینی کھانا جائز ہے لیکن حد سے زیادہ کھائے گا نقصان کرے گی۔ کوئی بھی چیز جس کا بہت زیادہ استعمال نقصان دے وہ منع ہے۔ اس قاعدے سے معلوم ہوا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ آج کا مسئلہ نہایت اہم ہے، یہ بنیاد جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یعنی تمام کاموں کا کرنا اصل میں جائز اور مباح تھا، پھر جن کاموں کی قرآن و حدیث میں ممانعت آ گئی وہ منع ہو گئے، اور باقی تمام کے تمام اپنی اصل پر جائز رہے۔ مثلا شراب پینا، جوا کھیلنا مباح تھا، ابتداء اسلام میں یہ چیزیں جائز تھیں۔ پھر 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے تھے، 5 کر لو، 6 کر لو، 8 کر لو، 10 کر لو، 15 کر لو، 20 کر لو، 50 کر لو، 100 بیویاں تھیں۔ لیکن پھر شریعت کے اندر اس کی ممانعت آ گئی، بھئی شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، سود نہیں کھانا، 4 بیویوں سے زیادہ شادی اب یہ منع ہو۔ پہلے جو چیز مباح تھی وہ اب حرام ہو گئی۔ یہاں پر علامہ ابن حمام کی تصریح لکھتے ہوئے علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی المتوفی 1252 ہجری لکھتے ہیں کہ اس آیہ میں یہ تصریح ہے کہ جمہور احناف اور شواف کا مختار مذہب یہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، ہر کائنات کی شے مباح ہے، الا یہ کہ اس کے جواز یا نفی کا۔ اچھا جی، اب میں احادیث مبارکہ سے آپ کو کچھ 2-1 دلیلیں دے کے پھر اصل اپنے نقطے کی طرف حاضر ہو جاؤں۔ قرآن مجید کی زیر بحث آیہ مبارکہ کے علاوہ حسب ذیل حدیث پاک سے بھی اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور پوستین کے متعلق سوال کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کو
اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یعنی قرآن پاک میں حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا ہے یعنی ذکر نہیں کیا، اس کا خاموشی ہے، وہ مباح ہے، وہ چیز معاف ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ ایک اور بات، جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں تو اس کی تعمیل کرنے پر اتفاق ہے، اگرچہ اس کی صفات میں اختلاف ہے، وہ امر واجب ہے یا مستحب ہے؟ حکم ہے، حکم ہی، لیکن وہ کس کیٹیگری کا حکم ہے؟ استحباب کے لیے ہے یا وجوب کے لیے ہے؟ لازمی ہی کرنا ہے یا وہ کرنا افضل ہے؟ اچھا جی، اسی طرح جس چیز سے حضور نے منع فرمایا ہے تو اس کے اجتناب پر اتفاق ہے، اگرچہ اس کی صفات میں اختلاف ہے۔ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، ہاں جی۔ اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرمائے اس کے متعلق دو اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ اصل میں مباح ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اصل میں موقوف ہے۔ اب یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی جب یہ واضح ہو گیا کہ تمام کاموں میں اباحت اصل ہے، اور جس چیز کے عدم جواز کی کراہیت پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اس کام کو کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اسی اصول پر اہل سنت کے تمام معمولات مثلاً بغیر تعیین شرعی کی نیت سے سال کے مختلف ایام میں بلا شریف مقرر کرنا، جب مرضی میلاد مناؤ، کیا منع ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ تو اب اس آیا مبارکہ کے ضمن میں یہ بالکل جائز قرار دے دیا گیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کی سیرت کا بیان کرنا، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار کے ایام شہادت، وفات میں ان کا تذکرہ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اہل بیت کو قرآن خوانی اور طعام کے صدقہ کا ثواب پہنچانا۔ اسی طرح جو 11ویں کرتے ہیں ہم، ہاں جی 11ویں کرتے ہیں، میلاد شریف مناتے ہیں، شہدائے کربلا کا، سیدنا صدیق اکبر کا یوم مناتے، عمر فاروق اعظم کا مناتے، عثمان غنی کا مناتے، علی المرتضیٰ کا مناتے۔ اولیاء اللہ کے ایام وصال میں ان کا تذکرہ کرنا، ان کو عبادات اور طعام کا صدقہ پہنچانا، ہر چند کے خصوصیت کے ساتھ یہ کام عہد رسالت میں نہیں کیے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع نہیں فرمایا، اور یہ کام اسلام کے کسی حکم سے متصادم بھی نہیں ہے۔ میلاد منانے سے اسلام کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کوئی چیز گر گئی؟ نہیں گری، کوئی تصادم نہیں ہوا۔ 11ویں شریف منانے سے، ٹھیک ہے نا جی، ان تمام کام کے اندر حسن نیت سے بندہ جب بھی کام کرے گا تو موجب ثواب اور باعث خیر و برکت ہے۔ اب یہ کہیں کہ نہیں 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 نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ باتیں ہوئی نہیں، تم کہاں سے نکال کے لے آئے؟ تم کیسے اس بات کو جو ہے نا جی وہ کر رہے ہو؟ تو پھر میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر حضور کے زمانے میں یہ چیزیں ہونا ضروری تھیں، جواز کے لیے ان کا ہونا ضروری تھا، تو پھر وہ کام یا وہ کام صرف جو حضور کے زمانے میں ہوا اس کام کی ہی صرف اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اب چند باتیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہا، یار آپ یہ قرآن پاک جمع کیوں نہیں کر دیتے ایک جگہ پہ؟ قرآن کو جمع کرو، یہ جو کاغذوں پہ، تختیوں پہ، یہ پتھروں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو ایک جگہ جمع کر دو۔ آپ نے فرمایا تیری خیر ہے، کیا کر رہا ہے؟ حضور کے زمانے میں ہوئی نہیں بات تھی، تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے اللہ کی قسم اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے،
قرآن پاک کو آپ اگر جمع کر دیتے ہیں ایک جلد کے اندر تو یہ خیر کی بات ہے قبلہ. حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی تو یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کام. اس میں امت مسلمہ کی خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں یکجہتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، تو آپ کرتے کیوں نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح عمر کا دل کھولا میرا بھی دل کھول دیا. میں نے قرآن کو ایک جلد میں جمع کر دی. اب وہ جلد میں جو جمع ہوا وہ کیسا تھا؟ نقطہ کوئی نہیں، زبر کوئی نہیں، پیش کوئی نہیں، حرکات کوئی نہیں، اعراب کوئی نہیں، صورتوں کے نام کوئی نہیں، رکوع کوئی نہیں، یہ سجدوں کی نشاندہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، سیدھی سیدھی لینا. جمع ہو گیا. حضور کے زمانے میں نہیں تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ باجماعت تراویح نہیں ہوتی تھی. 3 دن آپ نے کروائی، اس کے بعد ختم ہوگی بات. پھر آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں دوبارہ نہیں پڑھا نہ پہلے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں آپ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت کروائی. ہاں جی، مقرر کروا دیا بھئی اب باقاعدہ تراویح کی جماعت کے ساتھ ہوگی، بھی سارے تراویح پڑھو چلو. حضور کے زمانے میں ہی نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں بدعت حسنہ. اگرچہ یہ کام تو نیا تھا لیکن بڑا ہی سونا کام سی. قرآن جمع نہیں ہوا لیکن جمع ہو گیا، بڑا سونا کام ہو گیا. تراویحاں پہلے نہیں ہوئیں لیکن ہو گئیں، بڑا سونا کام ہو گیا. اچھا جی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام قرات کو موقوف کر دیا، ایک قرات باقی رکھی. 7 طریقوں سے قرآن پڑھا جاتا تھا. ایک قرات لغت قریش جو حضور کی جو ہے لغت تھی اس کے اوپر آپ نے رکھا، باقی سب نسخوں کو جلا دیا، ختم، خلی ولی. کام تو نیا تھا لیکن کام بڑا زبردست. اب پوری امت مسلمہ کے اندر کہیں پر میں خود سبق کا قاری ہوں، کس انداز سے پڑھا جاتا ہے میں جانتا ہوں. بعض مرتبہ میں تلاوت کر دیتا ہوں لیکن عام روٹین میں وہ تلاوت نہیں کرتا. جہاں پر قاری موجود ہوں، جہاں پر جاننے والے موجود ہوں، وہاں پر میں تلاوت کرتا ہوں کہ اگر میں نے یہاں پہ تلاوت کی ان کو پتہ ہے کیا تلاوت ہو رہی. ٹھیک ہے جی، میں اشارتاً ایک عرض کر دیتا ہوں کہ روایت سبع کے اندر عام روٹین میں جو ہم پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اب یہ لفظ پڑھا جا سکتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. سورہ کافرون پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہم عام روٹین میں پڑھتے ہیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، لیکن روایت سبع میں ہم پڑھ سکتے ہیں لَكُمُ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، لَكُمُ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. تسی اپنا دین رکھو، اسی اپنا رکھنے. اب یہ سارے جتنے بھی اختلافات تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے. ایک وہ طریقہ جو حضور نے پڑھا بس وہی پڑھو جی، چلو شاباش. پانی آنکھ لو، واٹر کہہ لو، ہاں جی، ابو کہہ لو، معنی ایک ہی ہے. آب کہہ لیں، معنی ایک ہی ہے. تو یہ جو اختلاف تھا معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تھی، تو اس اختلاف کو بھی ختم کرتے ہوئے آپ نے ایک قرات میں جمع کر دیا. بھائی لغت قریش میں پڑھا جائے گا. اچھا جی، عبد الملک بن مروان نے قرآن مجید کے حروف پر نقطے اور حرکات اور اعراب لگایا. بھائی بے کے نیچے نقطہ ہونا چاہیے، تے کے اوپر نقطے، یہ سارے نقات، زبر زیر پیش، یہ سارے لگوائے. اگر یہ نہ ہوتے قبلہ تو اسی قرآن دا کی اشر کرنا سی. زبر زیر پیش نقطے وغیرہ نہ ہوتے تو ہم نے کیا حشر کرنا تھا قرآن کا. اب عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں مساجد جب تعمیر کی گئیں تو ان کے یہ محراب رکھے گئے. حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا. کام نیا ہو گیا، حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، بعد میں ہو رہا ہے. قرآن مجید کے نسخوں میں صورتوں کے اسماء لکھے گئے.
آپ صورت پڑھتے ہیں نا جی، تو پہلے بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے، آگے آگے پیچھے اس کے جو ہے نام لکھا ہوتا ہے، یہ فلانی صورت ہے، مکی ہے، مدنی ہے، یہ مکی ہے، مدنی ہے، پھر ساتھ رکوع اور اس کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رکوع کا نشانی لگی ہوتی ہے، پاؤں کی، آدھے سپارے کی، 3 پاؤں کی، یہ نشانیاں لگی ہوتی ہیں۔ یہ تمام کے تمام کام نئے تھے، جس کو تمام امت مسلمہ نے قبول کیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نیا کام ہے، ہر ایک نے قبول کیا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں تھی۔ اہل سنت کے معمولات کو بھی انہی نظائر کی روشنی میں جائز سمجھنا چاہیے، بلا وجہ ان پر یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے ان معمولات کو فرض اور واجب سمجھ لیا۔ بھئی آج آپ مجھے یہ بتائیں، قرآن پاک کہاں پر ایسا ہے، کہیں پر بھی کوئی ایک مثال بتا دیں جہاں پر جو حضور کے زمانے میں تھا وہ کہیں پہ پڑھایا جا رہا ہو۔ یہ قرآن پاک جو آج ایک جلد میں ہمارے پاس موجود ہے، ساری دنیا میں یہی نہیں چل رہا، سعودیہ خود نہیں چھاپ رہا، اس کو بدعت تو کوئی نہیں کہتا کہ مسلسل تم چھاپے جا رہے ہو، پوری دنیا کو دیے جا رہے ہو، یہی پڑھو، یہی پڑھو، یہی پڑھو، اس تو علاوہ نہیں پڑھنا، اس کو تو کسی نے حرام نہیں کہا۔ تو اگر ہم میلاد شریف ہر سال منائیں، یہ 11ویں شریف ہر مہینے منائیں، تو پھر اس پر بدعت کا فتویٰ کیوں ہے؟ محراب جو بھی بڑی مسجد بن رہی بغیر محراب کے نہیں بنتی، اس پر تو کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا۔ او بابا، بدگمانیاں ختم کرو، یکجہتیاں کرو۔ اگر یہ چیزیں نہ اسی طرح سوئم، چہلم اور عرس کی عرفی تعینات کو تعینات شرعی نہیں قرار دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب مجھے یہ بتائیں، کوئی ایک مثال بتا دیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر وقت مقرر کر کے اینے وج کے اینے منٹ تے نماز ہوئے گی، کوئی بتا دیں۔ آج مجھے کسی کی مسجد بتا دیں، کسی بھی مسلک کی، جہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی۔ میں اگر بغیر بتائے نا جی اگلے دن نماز 15 منٹ پہلے کرا لگی ہے نا جی، تو بندہ ہی کو نہیں ہوتا، 15 منٹ لیٹ کرا لی ہو تسی انی دیر لاتی جی، ہاں جی اسی تے جناب اس حساب نہ لائے سا، اس کو تو کوئی حرام نہیں کہتا۔ کوئی مسجد ہے ہی نہیں جناب، کسی بھی جو شرک کے فتوے بھی لگا رہے ہیں نا جی، ان سے پوچھے جناب آپ نے یہ جو گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں ان کے اندر جو ٹائم فکس کیے ہوئے ہیں اینے بج کے اینے منٹ تے، فلانی نماز فلانی نماز فلانی نماز، کہ بلا اس کے اوپر آپ شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگا رہے؟ عرس کے اوپر، چہلم کے اوپر، ختم کے اوپر، ساتے کے اوپر، یعنی میلاد کے اوپر آپ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اور اللہ دے بندے جان دے، خدا دا نہ لو، دنیا دین تو بیزار ہوندی جا رہی ہے، تو اسی دنیا نو دین تو بیزار نہ کرو، دین دے نیڑے کرو۔ یہ اختلافات اہل علم کے ہیں، اسی کے اندر رہنے دیں۔ میری مسجد میں کوئی آیا نا جی رفع یدین کیا، میں اس کو کبھی نہیں ڈانٹتا، کوئی اونچی آمین کہہ دیتا ٹھیک ہے، اور کہتا رہے ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کئی ساتھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ بھائی، نماز تے پڑھ رہے ہیں نا، بس اتنی بڑی گل، تیری مہربانی تو مسیتے آ کے نماز پڑھ لی، مسجد آ گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جس بندے کے ذہن میں بچپن سے ڈالا ہوا ہے کہ بغیر رفع یدین کے تیری نماز ہے ہی نہیں، اس کو میں 5 منٹ میں قائل کر سکتا ہوں کہ جناب تو جو ہے نا رفع یدین کرنا چھڑ دے؟ جو بندہ ساری زندگی آمین اچھی کہندا آیا میں انہوں نے جنہیں مرضی دلیلاں دے لا انہیں نہیں مننا، تو اس سے بہتر یہ ہے بجائے اس کے کہ اس کو مرنے جینے کا مسئلہ بنا لیا جائے، انسانوں کی طرح اس کو بھی نماز پڑھنے دے، تو بھی نماز پڑھ، وہ بھی اپنی پڑھ کے ٹور جائے گا، تو بھی پڑھ کے ٹور جائے۔ جب وقت ملے آرام سے پیار سے سمجھا دو، کو سمجھ جائے سبحان اللہ، نہیں سمجھ جائے سلوٹ مار۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سمجھاؤ سمجھ جائے ٹھیک ہے، نہیں تناس۔ میں نے جو ہے نا جی ان تمام مسائل کے اوپر باقاعدہ طور پر، ابھی آپ اندازہ کریں مجھے صرف نماز کے مسائل بتاتے ہوئے 2 سال گزر گئے احادیث مبارکہ سے، 2 سال گزر گئے مجھے صرف نماز کے مسائل بتاتے ہوئے، سنتیں کیسے پڑھنی ہیں، نفل کیسے پڑھنے، واجب کیسے پڑھنے، فرض کیسے پڑھنے، جمعہ کی نماز کیسے پڑھنی، عیدین کی نماز کیسے پڑھنی، جنازے کی نماز کیسے پڑھنی ہے، ہاں جی کیا معاملات ہونا چاہیے،
کس صف میں بیٹھنا ہے، یہ سارے مسائل، کس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کس سے نہیں ٹوٹتی، کوئی سنتا ہے سنتا، نہیں سنتا نہ سنے، تھوڑی مرضی۔ ہم نے یہ تمام مسائل بیان کر دیے۔ بھائی اللہ رسول کی بات جس کو سمجھ میں آ جائے گی عمل کرے گا، نہیں آئے گی نہیں کرے۔ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، دنیا اس وقت دین سے بیزار ہوتی جا رہی ہے، مذہب سے بیزار ہوتی جا رہی ہے۔ ہندو ہندو نہیں رہا، سکھ سکھ نہیں رہا، عیسائی عیسائی نہیں رہا، مسلمان مسلمان نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں اسی رب نو ہی نہیں مندے۔ اللہ دے بندے ہو، پہلے اللہ رسول دے نیڑے کر لو، پھر انہوں نے سارا کچھ آ جائے گا۔ اس لیے اور نیک بندو، بدگمانیاں چھوڑو، محبتیں پھیلاؤ۔ اگر کوئی معاملات ایسے ہو رہے ہیں جس کے اندر گنجائش موجود ہے تو خود تھوڑا جا تحمل کرو، خود تھوڑا سا صبر کرو، اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے پیغام کو پھیلاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔